جمعہ میں جو اتنے لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے آتے ہیں، کیا اس میں سارے لوگ پاک صاف ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں بھی ناپاک ہوتے ہیں، اس لیے کہ پاکی حاصل کرنے کا اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، وہ طریقہ بچپن میں سیکھا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو پہلے دین کی تعلیم دو، تاکہ جب وقت آئے پاکی ناپاکی کی تو وہ اپنے مسئلہ خود حل کر سکے بڑا ہو کر کے۔ آج اگر کوئی ناپاک ہو جائے تو سب سے پہلا مسئلہ اس پر لاگو ہوتا ہے کہ وہ کلا کرے، لیکن جو لوگ نہیں جانتے ہیں اس مسئلے کو، وہ کیا کرتے ہیں؟ جاتے ہیں، اس کے ذہن میں یہی بات گھسی ہے کہ ہم ناپاک ہو گئے تو اب پاکی جو حاصل کریں گے تو ہمیں نہانا ضروری ہے، غسل کرنا ضروری ہے، اور جاتے ہیں غسل کر لیتے ہیں اور وہ اپنے من میں سوچتے ہیں کہ ہم پاک ہو گئے، لیکن وہ ناپاک ہے۔ جب تک 3 فرائض کو غسل میں ادا نہیں کرے گا تب تک ناپاک ہوا ہے جو وہ کبھی پاکی حاصل نہیں کر سکتا۔ 3 فرائض کیا ہے؟ پہلا کلا کرنا، دوسرا ناک میں پانی چڑھانا، تیسرا سر سے پیر تک پورے جسم کو پانی سے بھگانا۔ یہ 3 باتیں فرض ہے، جو اس 3 باتوں میں سے کوئی ذرہ برابر بھی اگر چھوڑ دیتا ہے تو وہ پاک کبھی نہیں ہوگا۔ اگر رمضان کا مہینہ نہیں ہے یا روزے سے نہیں ہے تو حلق تک پانی لے جائیے، گرگرا کیجئے تاکہ دانت کے کوئی جر بھی سوکھا نہ رہے، اور روزے سے ہے تو صرف کلا کیجئے تاکہ پانی اندر نہ جا پائے۔ ایسے ہی ناک کا مسئلہ ہے کہ جب تک ناک کے نرم ہڈی تک پانی نہیں جائے گا تب تک آپ کا دوسرا فرض ادا نہیں ہوگا۔ تیسرا فرض ہے کہ جب تک غسل میں سر سے پیر تک پانی سے نہیں بھگائیں گے تب تک بندہ پاک نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ باتیں آپ کو سیکھنے کے لیے اپنے بچوں کو جو ہے بچپن ہی میں یہ تعلیم دے دو کہ وہ بچہ جیسے ہی بڑا ہوگا تو اس کو یہ باتیں معلوم ہو کہ ہم ناپاک ہو گئے ہیں، ہمیں پاک ہونے کے لیے پہلے کلا کرنا ہوگا، پھر ناک میں پانی چڑھانا ہوگا، پھر پورے جسم کو پانی سے دھونا ہوگا۔ یہی مسئلہ جو ہے عورت کے لیے بھی ہے، یہی مسئلہ مردوں کے لیے بھی ہے، لیکن ہم لوگ کرتے کیا ہے؟ بچوں کو دین کی تعلیم سے دور کر کے دنیاوی تعلیم دیتے ہیں، لیکن پہلے اس پر دنیا کی تعلیم ضروری نہیں ہے، پہلے تو اس پر دین کی تعلیم سیکھنا فرض ہے، علم دین سیکھنا فرض ہے۔ جب تک وہ علم دین سیکھے گا نہیں تب تک اس کو نماز کا مسئلہ معلوم نہیں ہوگا، تب تک وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہوگا، تب تک فرائض غسل معلوم نہیں ہوگا، اور جب تک غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، نماز کے فرائض اس کو پتہ نہیں ہوگا تو وہ اللہ کی عبادت کیسے کرے گا؟ آپ تعلیم اپنے بچوں کو کوئی بھی دیجئے، منع نہیں ہے، لیکن سب سے پہلا علم جو ہے آپ پر، آپ کے بچوں پر جو فرض اللہ نے کیا ہے وہ علم دین ہے، دین کی تعلیم ہے، اسلام کی تعلیم ہے۔ اس لیے کہ اب یہ ضروری والی بات ہے، نماز پڑھیے گا نا، نماز پڑھنے سے پہلے ضروری ہے وضو کیجئے۔ اگر وضو میں 4 باتیں فرض ہے، ان 4 میں سے ایک بھی اگر چھوٹ جائے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ اب جب وضو نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ اب وضو کرنے سے پہلے آپ پر مسئلہ لاگو ہوتا ہے کہ غسل صحیح ہونا چاہیے، پاک صاف ہونا چاہیے۔ جب تک پاک صاف نہیں ہوں گے تب تک آپ کا وضو صحیح نہیں ہوگا، اور جب تک وضو صحیح نہیں تو نماز درست نہیں ہوگی۔ پتہ کیا چلا؟ ایک وقت کی نماز کو پڑھنے کے لیے وضو صحیح ہونا ضروری ہے، اور وضو کو صحیح کرنے کے لیے غسل کرنا ضروری ہے، پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، اور پاکی حاصل کرنے کے لیے 3 فرائضوں سے آپ کو گزرنا ہوگا۔ اگر ان تینوں فرائض میں سے ایک بھی چھوٹ جاتا ہے
تو آپ کا نہ وضو ہے، نہ غسل ہے، نہ آپ کے لیے پھر نماز ہے، سب چھوٹ رہی ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو سب سے پہلے کم سے کم قاعدہ بغدادی سے لے کر کے قرآن پاک کی تعلیم دیجئے۔ جب یہ بچہ قاعدہ بغدادی سے قرآن پاک پڑھیں گے تو اس کے بیچ میں جو ہے اپنی ضرورت کی بات کو وہ جان جائیں گے۔ ہمیں کھانا کیسے کھانا ہے، ہمیں سونا کیسے ہے، جاگنا کیسے ہے، کب سونا ہے، کب جاگنا ہے، کب نماز پڑھنا ہے، کب روزہ رکھنا ہے، کب عبادت کرنا ہے، وہ ساری باتوں کو وہ جان جائے گا۔ آج شادیوں میں دیکھتے ہیں ایک بات، کچھ لوگ، سب تو نہیں اللہ ماشاءاللہ، کچھ لوگ اپنی براتیوں کو کھڑے کھڑے کھلانا اپنی شان سمجھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھڑا ہو کر کھانے کے لیے نہیں بنایا۔ کھڑا ہو کر کے کھانے کے لیے کس کو بنایا؟ جانور کو۔ کھڑا ہو کر کے کھانے کا طریقہ جانوروں کا ہے، انسان کا طریقہ ہے کہ وہ بیٹھ کے کھائے۔ لیکن اپنی شادیوں میں، براتیوں میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ اس بات کو فخر کرتے ہیں کہ میرے برات پر آنے والے لوگ کھڑے ہو کر کے کھائیں گے، مانگ مانگ کے کھائیں گے۔ ارے تو برات گیا ہے کہ بھیک مانگنے گیا ہے؟ برات گیا ہے کہ جانور بننے کے لیے گیا ہے؟ کھڑا ہو کر کے کھانا پینا یہ جانوروں کا طریقہ ہے۔ انسانوں کا طریقہ تو یہ ہے کہ وہ بیٹھ کر کے کھائے۔ یہ بیٹھ کر کے کب وہ کھائیں گے؟ جب اس کو دین کی تعلیم بچپن میں دیں گے، تب وہ بچہ جوانی کے دہلیز پر قدم رکھیں گے، وہ غسل کرنا بھی سیکھ جائیں گے، وضو کرنا بھی سیکھ جائیں گے، نماز پڑھنا بھی سیکھ جائیں گے، اور کھانے کا طریقہ بھی وہ سیکھ جائیں گے کہ اس طرح کھانا سنت ہے، اس طرح کھانا سنت ہے۔ جب ان باتوں کو وہ بچپن میں جان لیں گے تو انشاءاللہ وہ مر تو سکتا ہے لیکن کبھی کھڑا ہو کے کھا نہیں سکتا ہے۔ جتنے لوگ کھڑے ہو کے کھاتے ہیں کیا سمجھتے ہیں؟ یہ لوگ علم دین سے بہت دور ہو گیا ہے، یہ لوگ دین کے تعلیم سے بہت دور ہو چکے ہیں۔ ان کو نہ کھانے کا طریقہ معلوم ہے، نہ سونے کا طریقہ معلوم ہے، نہ جاگنے کا طریقہ معلوم ہے۔ ان کو صرف معلوم ہے تو کیا ہے؟ آؤ پیسہ کماؤ، آؤ رزق حاصل کرو، آؤ دولت کماؤ۔ ارے انسان ہے تو انسان، اللہ کہتا ہے کہ ہم رزق تم کو دیں گے، کھانا بھی دیں گے، پانی بھی دیں گے، لیکن تمہارے لیے شرط یہ ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ کہتا ہے ہم نے انسان اور جنات کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں لوگ، نماز میں بھی دو کوالٹی کے نماز ہے۔ ایک نماز ہے تجارت والی نماز، ایک نماز ہے اللہ کو منانے والی نماز۔ نماز میں بھی دو طریقہ آج کے دور کے لوگوں نے شامل کر لیا ہے۔ میں سب کے لیے نہیں کہتا ہوں لیکن کچھ لوگ تو اس بات پر ہیں۔ تجارت والی نماز کون سی ہے؟ کہ کوئی نماز پڑھتا ہے اس خیال سے کہ اللہ میں نماز پڑھتا ہوں مجھے بیٹا دے دے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے اس خیال سے کہ اللہ میں نماز پڑھتا ہوں میرے روزی روزگار میں برکت دے دے۔ کوئی نماز پڑھتا ہے اس خیال سے کہ اللہ میں نماز پڑھتا ہوں میرے دکان میں برکت دے دے، میرے رزق میں برکت دے دے، میری دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یہ نماز جو ہے تجارت والی نماز ہے، اور اللہ کو منانے والی وہ نماز ہے کہ اللہ تو جس حال میں مجھے رکھے سارے حال گوارا ہے، لیکن مولا میں تیرے لیے سجدہ کرتا ہوں، تیرے لیے نماز پڑھتا ہوں، مولا تو مجھ سے راضی ہو جا، مولا تو مجھ سے خوش ہو جا۔ یہ نماز عبادت والی نماز ہے۔ اچھا، ہم اتنی بڑی کرنسی دے کر کے اتنی چھوٹی دولت کیوں خریدیں؟ نماز سب سے بڑی کرنسی ہے، یہ نماز سب سے بڑی کرنسی ہے، اور اتنی بڑی کرنسی دے کر کے چھوٹا منافع ہم کیوں لیں؟ دولت دینا اللہ کا کام ہے،
औलाद देना अल्लाह का काम है, रिस्क देना अल्लाह का काम है, वो देगा जो किस्मत में लिख दिया वो देगा। जब नमाज से खुदा मिलता है, जब नमाज से कुर्बे खुदा हासिल होता है, जब नमाज से अल्लाह राजी होता है, तो हम नमाज से दौलत क्यों मांगे? हम जब भी मांगेंगे तो अल्लाह की मोहब्बत मांगेंगे, हम जब भी मांगेंगे तो अल्लाह को राजी करने की दुआ मांगेंगे कि अल्लाह ये नमाज जैसी दौलत बहुत बड़ी करेंसी है, इसके बदले में मुझे औलाद नहीं चाहिए, इसके बदले में मुझे दौलत नहीं चाहिए, इसके बदले में मुझे शोहरत नहीं चाहिए, बल्कि ये कहना है कि अल्लाह ये नमाज के बदले में मुझे तेरी मोहब्बत चाहिए, तेरी कुर्ब चाहिए। ए अल्लाह हम तेरे लिए नमाज पढ़ते हैं, मौला तू मुझसे राजी हो जा, मौला तू मेरी इबादत को कबूल फरमा। मेरे दोस्तों, इतनी बड़ी दौलत दे करके छोटी मोटी चीजें मत खरीदो, खरीदना ही है तो रब की मोहब्बत खरीदो, अल्लाह से प्यार मांगो कि अल्लाह इस दिल में तू अपनी मोहब्बत बसा दे, अपने रसूल की मोहब्बत बसा दे। ऐ मेरे दोस्तों, जब इस दिल में अल्लाह की मोहब्बत बसेगी, रसूल की मोहब्बत बसेगी, तो फिर आपको कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो हमें ज़्यादा क्या करना चाहिए कि हम जो भी काम करें तो अल्लाह व रसूल को राज़ी करने के लिए करें, दिखावे के लिए ना करें। इसलिए कि दिखाने वाली जो इबादत होती है वो उसका कोई बदला नहीं मिलता, और दिखाने वाले लोगों को इस्लाम क्या कहता है? मुनाफिक कहता है। इस्लाम का कहना है जो लोग दिखावे के लिए करता है ये मुनाफिक है, और ये लोग कभी जन्नत में नहीं जाएंगे। अब मेरे नबी फरमाते हैं जो दिखावे के लिए करता है अल्लाह ताला उसकी कोई इबादत कबूल नहीं फरमाता है, ना इसको कोई बदला मिलेगा। अगर चाहते हैं कि हमारी नमाज, हमारी इबादत, हम जो सजदा करते हैं अल्लाह को, हम जो रुकू करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, दीन के लिए खर्च करते हैं, इन सारे कामों से हमारा रब हमसे राज़ी हो जाए तो दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए, बल्कि अल्लाह को मनाने के लिए होनी चाहिए, अल्लाह को राज़ी करने के लिए होनी चाहिए। मेरे दोस्तों,